السلام علیکم۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں، یا ہم ان معاملات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کریں، تکلیف تو دینا دور کی بات ہے، مگر بہت سی جگہ پہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ والدین زندہ ہیں اور بیٹے الگ ہو گئے ہیں۔ تو والد صاحب جو ہیں وہ ایک بیٹے کے پاس رہ رہے ہیں اور ماں جو ہے وہ دوسرے بیٹے کے پاس، یعنی زندگی میں ہی ماں باپ کو الگ الگ کر دیا۔ بھائی بھائی تو الگ ہو گئے، وہ تو ایک وقت آتا ہے کہ الگ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی زندگی میں الگ الگ کر دیا۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اب ماں ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں۔ اب بیٹوں نے دن باندھ لیے، ایک ہفتہ ماں ایک بیٹے کے پاس رہے گی، ایک ہفتہ ماں دوسرے بیٹے کے پاس رہے گی، ایک ہفتہ ماں تیسرے بیٹے کے پاس رہے گی۔ اب مجھے اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا، جیسے کہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہمارا جو اپنے سونے کی جگہ ہے، جو کمرہ ہے، اگر اس کے علاوہ بھی ہم کہیں پر لیٹ جائیں تو ہمیں نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ عادت ہو جاتی ہے اپنی جگہ پہ سونے کی۔ یا بستری بدل جائے، جگہ بدل جائے، یا کمرہ بدل جائے تو وہاں پر نیند ہی نہیں آتی۔ تو وہ ماں جو ایک بیٹے گھر پہ ایک ہفتہ رہی، پھر وہاں یا 15 دن رہی، اب پہلے ہفتے تو اس کو نیند ہی نہیں آئی۔ اب جب انسان کی باڈی ہے اس جگہ پہ رہنے کی عادی ہوتی ہے تو اس کے رہنے کے دن ختم۔ اب اس نے سامان اٹھا کے دوسرے بیٹے کے گھر جانا ہے۔ جب دوسرے بیٹے کے گھر گئی تو پہلے کا جو ہفتہ ہے وہ تو پھر وہاں باڈی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، اس کو عادت ہونے میں ٹائم لگے گی اس جگہ کی۔ پھر ایک ہفتے میں وہاں پر عادت ہوتی ہے رہنے کی، تو اگلا ہفتہ ختم ہو جاتا ہے، اب پھر پہلے بیٹے کے گھر پہ چلی گئی۔ تو اسی میں آنا جانا ماں مسافر بن گئی۔ تو بھائی اس پر ہم سوچیں کہ ایک ماں باپ اپنے 4 بچوں 5 بچوں کو رکھ سکتے ہیں، تو کیا ایک جگہ ماں نہیں رکھ سکتی؟ یہ گھر بھی ماں کا ہے، وہ گھر بھی ماں کا ہے۔ ماں جہاں رہنا چاہے وہ رہے، اس کا ایک کمرہ، ہمارا بھی تو ایک کمرہ ہے، اس میں ہماری الماری ہے، ہمارا سامان ہے، وہ سالوں اسی جگہ پر ہے، لیکن ماں کا کبھی یہاں ہو رہا ہے، کبھی وہاں ہو رہا ہے۔ تو ماں کا بھی ایک گھر ماں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ گھر ماں کا ہی ہے، ماں باپ کا ہی گھر ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں باپ تھے تو ہم ہیں۔ تو ایک ان کا گھر ہو، ماں کو پتہ ہو کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری الماری ہے، یہاں میرا سامان ہے، اسے یہ معلوم ہو، اسے یہ ڈر نہ ہو کہ مجھے کوئی یہاں سے جانا پڑے گا۔ ہاں ماں کی مرضی ہے، جس بیٹے گھر ملنا چاہے رہنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے۔ ماں کو سب بیٹوں سے بیٹیوں سے ایک جیسی محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم محبت ہوتی ہے، محبت برابر ہوتی ہے۔ وہ ملان جو ہوتا ہے وہ کسی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے دل، کسی کی طرف کم ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اس میں کسی انسان کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کا ایک گھر ہو، ان کا وہ کمرہ ہو، نہ بنائے، انہیں وہاں پہ رہنے دیا جائے۔ ماں باپ کا اپنا گھر ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں ماں رہے، سکون سے رہے۔ اس سے یہ بھی دل میں خیال نہ ہو کہ بھائی میں آپ یہاں سے چلی جاؤں گی، میرا گھر نہیں ہے، میری اولاد کا گھر ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے وہ ماں کو یہ خیال ہی کیسے آئے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ آپ مجھے سمجھائیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ماں کو کیسے لوگ کس طرح سے یہ کر رہے ہیں کہ 15 دن یہاں رہے، 15 دن وہاں رہے۔ ایک ادھر عادی ہوتا نہیں ہے بندہ، پھر دن ختم دوسرے گھر چلا جائے۔ ماں ہے، کوئی مسافر تو نہیں ہے، اسے ایک گھر دیا جائے، پر یہ ماں آپ کا گھر ہے، ہمارا نہیں، ماں آپ کا یہ گھر ہے، آپ یہاں رہیں، آپ کے گھر میں ہم رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ماں کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے۔ والدین نے جتنی کرنی تھی اس عمر میں انہوں نے کر لی، اب بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا ہمارا کام ہے۔ تو ان کو ایک جگہ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات شاید میں سمجھا نہ پا رہا ہوں، میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سے والدین کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ 15 دن یہاں رہو، 15 دن وہاں رہو، یا ایک ہفتہ یہاں رہو، ایک ہفتہ وہاں رہو۔ بالکل سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ اللہ حافظ۔